بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث نبوی ہے۔ نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد وآل محمد، مل کے ایک صلوات بھی دیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا یہ بہت زبردست حدیث ہے، فرمایا 5 چیزیں نہ ہوتی نا تو سارے انسان سب صالح ہوتے، نیک، یعنی 5 چیزوں سے خطرہ ہے۔ صالح ہونا بہت بڑی بات ہے۔ کتنے مقامات ہیں قرآن میں جہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کتنے مقام؟ سورہ عصر میں کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا۔ حضرت یوسف کی کیا دعا ہے قرآن میں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 101، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان حالت اسلام پر موت آئے اور مجھے صالحین سے ملحق فرما دے۔ صالح ہونا وہ مقام اور درجہ ہے کہ انبیاء الہی کی تمنا اور آرزو رہی ہے کہ ہم صالحین سے ملحق ہو جائیں۔ یہ بھی دعا نہیں کی کہ پروردگار تو مجھے صالح بنا، کہ صالحین سے ملحق فرما۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ سورہ ابراہیم، سورہ شورى، حضرت ابراہیم کی دعا، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، یعنی حضرت یوسف نے بھی اور حضرت ابراہیم جیسے اولو العزم نبی نے یہ دعا مانگی ہے، پروردگار تو مجھے صالحین سے ملحق فرما دے۔ بہت سے علماء اسی خاطر ہے کہ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، آپ نے یہ دعا سنی ہوگی کہ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، یہ انبیاء کی دعا ہے۔ اور آپ کو کہاں کہیں دور لے جاؤں، غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح خدا پر سلام۔ نبی مکرم اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر 5 باتیں نہ ہو تو دنیا کے تمام انسان صالح ہیں، یعنی یہ 5 چیزوں سے خطرہ ہے۔ یہ کتاب المواعظ العددیہ میں حدیث موجود ہے، لولا 5 خصال لصار الناس كلهم صالحین، اگر یہ 5 خصلتیں نہ ہوتی تو سارے انسان صالحین میں سے ہوتے۔ پھر کہا اولھا القناعۃ بالجہل، پہلی بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہے، کہ یہ مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے؟ اپنے جہل پر قانع ہو جائے۔ بات واضح ہوئی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی جو چیز انسان کو نہیں پتا اس پہ قانع رہے، ہاں ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے جاننے کی دین کے معاملات میں۔ بالکل اپنے جہل پر جو قانع ہو جاتا ہے نا، یہ اس کے لیے خطرہ ہے، اس کو صالح بننے سے روک دیتا۔ والحرص علی الدنیا، میں 1-2 جملے مصائب کے بھی پڑھنا چاہتا ہوں، لہٰذا مغرب سے پہلے گفتگو ختم ہو سکے۔ دوسرا، دنیا کا حریص ہو جائے۔ حب الدنیا راس کل خطیۃ، یہ تو مشہور حدیث ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی حب دنیا۔ حریص کا لفظ یہاں پر آیا، پھر آپ کو ایک قرآنی ریفرنس دے دوں، پیغمبر بھی حریص تھے، قرآن میں ہے۔ حریص ہمارے ہاں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ مطلق لفظ ہے، دیکھنا پڑے گا اس کا متعلق کیا ہے۔ حریص کس بات کے لیے؟ پیغمبر حریص تھے، قرآن میں یہ لفظ ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول ہے جو تمہارے نفسوں ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہاری تکلیف اس رسول کو بہت گراں گزرتی، انہیں بڑی، تم تکلیف میں ہوتے ہیں انہیں سختی محسوس ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے وہ بہت حریص، شدت سے چاہتے ہیں کس طریقے سے تم پر خیر پہنچ۔ کیا شان ہے سرکار ختمی مرتبہ ہے واقع۔ ہماری تکلیف سے وہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی ہدایت کے لیے اتنے فکر مند نہیں، وہ جتنا چاہتے ہیں شدت سے۔ قرآن نے حریص کا لفظ استعمال کیا، حریص ہے تم تک خیر پہنچے۔ اسی خیر والی حرص کا تقاضا تھا کہ غدیر کے میدان میں علی ابن ابی طالب کو بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ چچا زاد بھائی کو فقط نہیں بنایا، چونکہ مومنین کی ہدایت کے لیے حریص ہے، لہذا علی کو مولا بنا۔ دیکھو میرے بات، ہدایت علی سے مل، جیسے مجھ سے ملے گی ویسے علی۔ آگے بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین پر بہت شفقت کرنے والے اور مہربان ہے۔ تو بھلائی کے لیے حریص ہونا اچھا ہے، لیکن دنیا کا حریص ہونا کا 5 باتیں نہ ہوتی سب صالحین میں سے ہوتے۔ پہلا کہ دنیا کا حریص نہیں، یہ دوسرا تھا۔ پہلا یہ کہ جہل پر قناعت کر، جہل پر قناعت یعنی نہ پتا ہو اور پر راضی رہے انسان، سیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرا، دنیا کے معاملے میں حریص ہونا۔ تیسرا، وَالشُّحْ بِالْفَضْلِ، کا کسی فضیلت کو حاصل کرنے میں بخل کر۔ ایک چیز جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اچھی فضیلت کمال، اس کو چھوڑ دیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ نیکی کا موقع آتا ہے اس وقت نہیں کرتے، چیریٹی کا موقع اس وقت نہیں کرتے، کہتے ہیں تھوڑا بعد میں جب تھوڑا جمع ہو جائے گا پھر کروں، موقع ضائع۔ چوتھا، وَالرِّیَاء فِي الْعَمَلِ، کا سب کچھ بھی انسان کرتا ہے لیکن عمل میں ریا ہو، صالح نہیں بن، دکھاوے کے لیے عمل۔ وَالْإِعْجَابِ بِالرَّأْيِ، بہت اہم ہے، ایک پر بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اعجاب برائے کا مطلب ہے اپنی ہی رائے پر فخر کر کے اسے حتمی سمجھ، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک۔ اب انسان کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر، خود شناسی یہی ہے کہ میں کس مرحلے پر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، درد تمہارے اندر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا درد تمہارے اندر ہے، دوا بھی تمہارے اندر ہے، اور طبیب بھی تم خود۔ ہمارے قوم کے ایک بہت اچھے ساتھی تھے، میں نے ان سے سیکھا بھی بہت کچھ۔ وہ کہتے تھے کہ جو انسان کے اپنے اندر کا بت ہو نا، وہ خود ہی انسان توڑ سکتا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ باہر سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا بت ہے۔ اگر میرے اندر کوئی بت ہے تو بت شکن مجھے خود بننا پڑے گا۔